خلاصہ سر سید کے اخلاق و خصائل۔ سر سید احمد خان بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کا دسترخوان دوستوں اور مہمانوں سے بہت کم خالی ہوتا تھا۔ دسترخوان پر کھانے اگرچہ تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے تھے لیکن عموماً اچھے ہوتے تھے۔ موسمی سبزیاں اور پھلوں میں آم اور خربوزے انہیں بہت پسند تھے۔ بڑھاپے میں خوراک کم ہو گئی، البتہ کھانے کے بعد دودھ پینے کی عادت برقرار رہی۔ ہنسی مذاق ان کی فطرت میں داخل تھا۔ تحریر، تقریر اور بات چیت میں کوئی لطیفہ ذہن میں آ جاتا تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر اسے بیان کر دیتے تھے۔ اسی طرح انہیں مطالعے کا بھی شروع سے ہی شوق تھا۔ دوران مطالعہ جو بات انہیں کام کی لگتی اس پر پینسل سے نشان لگا دیتے۔ سر سید کو خطوں کا باقاعدگی سے جواب دینے کی بھی عادت تھی۔ محنت اور جفاکشی کا مادہ بھی سر سید کی طبیعت میں شروع سے ہی تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین نہیں تھے، لیکن دماغی محنت اور غور و فکر کی عادت نے ان کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ ولایت میں قیام کے دوران انہوں نے خطبات احمدیہ نامی کتاب لکھنے میں 1.5 برس تک اس قدر محنت کی کہ ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر تک ختم نہ ہوا۔ اسی طرح غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی عمارت کی تعمیر میں بھی انہوں نے بڑی مشقت برداشت کی، لیکن کام کاج سے فارغ ہو کر وہ اپنے دوست احباب کی محفل میں ہنس کھیل کر اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ وہ بچوں، بوڑھوں، دوستوں، ملازموں، غرض ہر طرح کے لوگوں سے بے تکلف ہو جاتے تھے۔ ان کی کسی بات کا برا نہیں مانتے تھے بلکہ خوب کہہ کے لگاتے تھے۔ یوں وہ رنج و غم کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیتے۔ راست بازی، سچی دوستی، غیرت، دلیری جیسی خوبیاں سر سید کے مزاج کا حصہ تھیں۔ ان کی ان خوبیوں کا اظہار ان کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ اردو ادب میں کسی خوف اور لعنت ملامت کی پرواہ کیے بغیر کھری اور سچی بات کہنے کی بنیاد سر سید ہی نے ڈالی۔ چونکہ وہ خود راست باز تھے اس لیے راست بازوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ انہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا صدمہ وہ 20 برس تک نہ بھلا پائے۔ جب بھی ان کا ذکر چھڑ جاتا تو غم سے ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ اپنی والدہ سے بھی ان کی وابستگی مثالی تھی۔ وطن سے محبت کا جذبہ بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دلی کی تباہی اور بربادی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا ان کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ اپنے ملک کی محبت ان کا دل کا ناسور بن گئی۔ دوستوں کے ساتھ سر سید کا سلوک بہت نرالا تھا۔ اپنے کام کاج کی طرح وہ دوستوں کو اپنی زندگی کا ایک اہم عنصر خیال کرتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں، ساتھیوں اور نوکروں سے عمر بھر نباہ کرتے رہے۔ وہ نوکروں سے اس قدر حسن سلوک کرتے کہ ان کے خلاف شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتے۔ نواب محسن الملک جو ایک طویل عرصے تک سر سید کے نہایت ہی قریبی ساتھیوں میں شامل رہے، سر سید کے دوستی کے جذبے کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان قناعت پسند اور کھلے دل کے مالک تھے۔ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اپنی کمائی کو اپنے خاندان کی بھلائی، مستحق لوگوں کی امداد و قوم و مذہب کی خاطر خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں جس کام کی لہر اٹھتی اس پر بے دریغ روپیہ صرف کرتے۔ مستحق لوگوں کی امداد کے معاملے میں انہیں ایک ایسے پھلدار درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو اپنے پھل، سائے اور لکڑی غرض ہر طرح سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کی توقع سے زیادہ دینے کے عادی تھے۔ اپنے مخالفین کی باتوں کو تحمل سے سننا اور دشمنوں کو معاف کر دینا بھی سر سید کے اعلیٰ اوصاف میں سے ایک تھا۔ وہ فطرتاً بڑے عالی ظرف اور بلند حوصلہ شخص تھے۔ بروں سے برائی نہ کرنے اور مخالفوں کو معاف کر دینے کی خوبی ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ سر سید تمام عمر مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشاں رہے اور کبھی ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنی قوم کو ذلت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے اپنا تن، من، دھن اس پر قربان کر دیا۔